اور جن بچوں نے آج غلط راستہ اختیار کیا ہے، میں ایک تنبیہ ان سے کہنا چاہتا ہوں، تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہ گناہوں کی لذت میرے عزیزوں زیادہ دن تک نہیں رہتی۔ تمہیں اللہ نے آج جو جوانی عطا کی ہے، اتنی بڑی نعمت، جانتے ہو جوانی کا ایک لمحہ جب ضائع ہو جائے، تمہارا ایک نطفہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو دنیا کے کروڑوں معجون مل کر کے وہ طاقت نہیں بنا سکیں گے۔ جو قدرتی چیز ہے، جو رب تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملی ہوئی ہے، تم نہیں حاصل کر سکو گے۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت قوت ہے، طاقت ہے، میں رات میں جو چاہوں عیش کر لوں، اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو تباہ کر لوں، تو یاد رکھیں نوجوانوں کی ایک خرابی جو ہمارے پاس آئی ہے، چاہے وہ مردوں کی ہو یا عورتوں کی ہو، تنہائی میں شہوتوں کو پورا کرنا۔ فرمایا گیا کہ اگر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کرتا ہے اور شہوت کو پورا کر کے نہاتا بھی ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ اس کے نہانے کے ہر قطرے سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ہر قطرے سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ شیطان سارے مل کر کے اسے گناہ پر ابھارتے ہیں۔ کیوں ہم یہ سلسلہ دراز کریں؟ ہم کیوں نہ صبر کر لیں؟ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کس چیز میں؟ صرف کوئی مارے تو صبر نہیں، گناہوں پر صبر کرو، گناہوں پر اپنے آپ کو روک لو، اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ۔ مجھے بڑی خوشی حاصل ہے، بڑی خوشی حاصل ہے جن بچوں نے میرے کہنے پر انٹرنیٹ بند کیا تھا رمضان المبارک میں، پورے رمضان میں انہوں نے اسمارٹ فون نہیں یوز کیا، صرف اللہ رب العزت سے ڈر کر کے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میں نہ موبائل کا مخالف ہوں نہ انٹرنیٹ کا مخالف ہوں۔ میں نے کبھی اس کی مخالفت یہ نہیں کی کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل استعمال کرو، لیکن جس بچے کے ہاتھ میں ہم ماچس دیتے ہیں اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ماچس کہاں لگائی جاتی ہے اور کہاں نہیں۔ کسی بچے کے ہاتھ میں ہم چاقو دے رہے ہیں تو اسے یہ بتانا چاہیے کہ چاقو کا استعمال کس کام کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اگر ایک آلہ آیا ہے موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، تو یہ جو بم سے دھماکے ہوتے ہیں باہر، اس سے کئی زیادہ خطرناک دھماکہ تمہارا یہ موبائل تمہارے ایمان کے ساتھ کرتا ہے۔ ہر رات ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ایمان تباہ کر دیا جاتا ہے، اخلاق بگاڑ دیے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے ہمارے پاس ہیں، جن کی راتیں خراب ہو چکی، جن کی جوانیاں برباد ہو چکی، جن کی آنکھوں کی نور ختم کر دیے گئے، جن کے ہاتھوں میں آج راشا تاری ہے۔ ایک بچی ایسی کہ اس کے ہاتھ کانپتے ہی رہتے ہیں علاج کے لیے۔ میں صرف یہ عبرت کے لیے چیزیں میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، کسی کی عیب تمہارے سامنے کھولنا میرا مقصد نہیں، عبرت کے لیے کہ یہ تمام بربادیاں کیوں ہوئی۔ انہوں نے ایک ہی ریزن بتایا کہ ہم نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے یہ گندی چیزیں دیکھنا شروع کیا تھا۔ آج ابلیس لعین پھر سے تمہارے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ یہ فلم انڈسٹری پوری کی پوری ابلیس کے پجاریوں کی ہے، یہ شیطان کے پجاریوں کی ہے، یہ عبدت الشیاطین ہیں جو بناتے ہیں۔ یہ ہر وہ پارٹ مردوں کو دکھانا چاہیں گے عورت کا جس سے ان کی خواہشات انگڑائیاں لیں بھڑکے۔ نہیں، یہ ان کو ایسی فلموں سے کوئی مطلب نہیں جس میں پورا مکمل سادگی کے ساتھ ہے، فلاپ ہے یہ چیز۔ ہاں، جس میں جتنے نمائش ہوگی اتنے زیادہ وہ ٹاپ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑیے کی طرح لوگ امڑ پڑتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح سے ننگا جسم دیکھنے کی خواہش کرتے ہوئے امڑ جاتے ہیں، وہ لوگ کتوں سے بھی بدتر ہیں، کتوں سے زیادہ ذلیل ہیں، کہ کتوں کے اندر جب شہوت آتی ہے تو وہ اسی طرح اپنی مادہ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جانوروں کی صفات تمہارے اندر، اللہ نے جو اخلاق انسانیت کے عطا کی ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، شرم و حیا کو اپناؤ۔ میں نے جو سخت جملہ کہا ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، میں کسی ایک کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے۔ جو غلاظتیں دیکھنے کے لیے بھاگتا ہے وہ کتا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس کو بے حیائی اچھی لگتی ہے یا تو پھر وہ مکھی ہے جو غلاظت پر بیٹھتی ہے، اچھائیوں پر نہیں بیٹھتی۔
یا تو پھر وہ کتا ہے جو مری ہوئی چیزوں کو کھانے کو پسند کرتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها الکلاب، یہ دنیا مردہ گوشت کی طرح ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے. مجھ سے یہ جملہ سخت لگا نا، میں نے کتا کہا، میرے آقا نے سب سے پہلے بیان فرمایا. میں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بتا رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے طالب کو کتا کہا ہے، کتے کی طرح ہے. ہوتا یہی ہے کہ وہ مردہ کو کھانے کے لیے کتا کس طرح سے بھیڑ جاتا ہے، وہ کسی دوسرے کتے کو اس میں برداشت بھی نہیں کرتا، نہ پورا کھا پاتا ہے. اسی طرح سے آج یہ بے حیائی کو طلب کرنے والے کتنوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں. ہر نوجوان کے ساتھ ڈسکشن میں جو اہم ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ عورت کا ٹاپک. وہ یہ سمجھتا ہے کل ملا کر کی زندگی یہی ہے اور کچھ نہیں. الہذا خلقت ام بہذا امرت، میں پوچھتا ہوں تم سے، کیا تم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یا اللہ نے تمہیں صرف یہی کام کا حکم دیا ہے کہ راستوں پر کھڑے رہو اور ہر آنے جانے والی پر تم نظریں جماؤ؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ عورتوں کو بے آبرو ہوتے ہوئے دیکھ کر تم مسکراؤ؟ کیا تمہیں رب تعالیٰ نے آنکھیں اسی لیے دی ہیں کہ عورتوں کی بے حیائی کو تم دیکھ کر مزے لو؟ کیا رب ذوالجلال نے تمہیں یہ تمام قوت اور جوانی صرف اس لیے دی ہے کہ اس کے زمین پر رہتے ہوئے، اس کی کائنات میں رہتے ہوئے سینہ تان کر کے مولا کے خلاف تم بغاوت کرتے ہوئے گناہ کرو؟ کس کی یہ جرات ہے؟ رب تعالیٰ کو تم سینہ دکھاتے ہو، منہ دکھاتے ہو کہ دیکھ مولا تیری دی ہوئی آنکھیں ہیں اور میں کہاں استعمال کر رہا ہوں. یاد رکھنا جس دن مولا رب العزت جلال میں آئے پھر تمہاری آنکھیں کیا. قرآن پاک میں ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، سورہ ملک کی آخری آیت، سورہ ملک کی آخری آیت. ایک بزرگ نے اس کو بیان کیا کہ کون ہے اگر زمین کے پانی سوکھ جائے تو کون دوبارہ اس پانی کو لائے گا؟ قرآن کی آیت ہے. زمین کے اندر کا پانی اگر سکھا دیا جائے تو کون یہ پانی لائے گا؟ تو ایک لبرل آدمی تھا، ماڈرن آدمی، وہ آیا اس بزرگ کے پاس، کہا کہ یہ کون سی نئی کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، ہمارے پاس مشینیں ہیں، پتھر پھوڑ کر کے بھی اندر سے ہم پانی نکال لیں گے، اور 400 فٹ نہیں 500 فٹ بھی ہم اندر ڈال کر کے پانی نکال لیں گے، پانی آ جائے گا. یہ کون سے تعجب کی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ پانی سوکھ گیا تو نہیں آئے گا؟ بتاؤ کون سی زمین سے نکالنا ہے، بتاؤ کون سی زمین سے نکالنا ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنی دونوں انگلیاں اس کی آنکھ میں ڈال دی، اس کی آنکھ میں ڈالی تو اس کی آنکھ درد اور بے قراری شروع ہو گئی، ایسے کہ اس کی آنکھوں میں اب کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. صرف انہوں نے آنکھ اس پر اپنی 2 انگلیاں لگائی. وہ چیختے چلاتے باہر ادھر ادھر اچھل کود کر رہا تھا. پھر وہ بزرگ کے پاس آیا، کہا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا میری آنکھوں کو کہ آپ نے صرف 2 انگلیاں دکھائی؟ کہا تیری آنکھوں کا پانی سوکھ گیا، تیری آنکھوں کا پانی سوکھ گیا. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا زمین کا پانی بعد میں لانا، پہلے اپنی آنکھوں کا پانی لا. تو کہہ رہا ہے کہ زمین کا پانی اگر سوکھ گیا تو لانے میں کون سی دقت ہے، میں مشینوں سے لاؤں گا. کہا جا تیری آنکھوں کا پانی سوکھ گیا ہے، پہلے تیری آنکھوں کا پانی لا کر کے دکھا تاکہ تجھے روشنی آ جائے، پھر زمین کے پانی کی بات کرتے ہیں. میرے عزیزو، رب تبارک و تعالی جب چاہے کسی بھی ذریعے سے تمہاری آنکھوں کو سکھا دے، ختم کر دے، زندگی بھر کے لیے ہم معذور ہو جائے. اس لیے آج کے دن میں میرا صرف یہی میسج تھا، یہی ایک، کہ میں پوری قوم کو لیلۃ القدر کی اس عظیم ساعت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بچے، جوان، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچیاں ہوں، یہ تمام وحشتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ تمام گندی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں. اور بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، جب تمہارے پاس اس طرح کا ماحول آئے، صرف ایک خیال کر لینا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کیسے یہ غلط چیزیں کروں. رب تبارک و تعالیٰ میری ان تمام بے حیائیوں سے واقف ہے. ایک بار اگر تم بچ گئے تو پھر تمہارے اندر ایمانی قوت اور حرارت وہ آئے گی
कसम रब्बे जुल जलाल की, जिस पर तुम निगाहें डाल दोगे मौला उसे तौबा की तौफीक अता करेगा। ये तजुर्बे की बात मैं बता रहा हूं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो वली कामिल का नाम है कि आप बयानात नहीं करते थे, बैठते थे, स्टेज पर जाकर बैठे हैं और मजमा हजारों का सिर्फ उनके चेहरे को देखा, जिन्होंने आंखों में आंखें डाली, मजमे में से वो चीखना चिल्लाना शुरू किए, तौबा करने लगे। न बयान किया, कुछ नहीं किया, और कितने तो तौबा किया और उनसे बैत करके आज तक या तो वो फिर इस्लाह पर और हिदायत पर कायम है। उनमें से कई तो ऐसे हैं जो उलमाए सालिहीन बने, जो गुनाहों में जिंदगी गुजारते थे वो उलमाए वक्त बने, मुफ्तियाने कामिल बने। तो किस वजह से? एक मर्द कलंदर की आंखों में वो तासीर होती है कि उसकी आंखें भी अगर किसी के दिल पर पड़े तो मौला उसे विलायत का भी मकाम अता करता है। वो नूर जाया होने ना दे। हमारी आंखों के अंदर जो नूर है इसी की बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुजुर्गों से ये सुना भी है और देखा भी है। मैंने देखा है, अब उसको मैं तफसील से अर्ज नहीं करना चाहता, सिर्फ ये है कि उसकी बरकत अल्लाह तबारक व तआला हम सब के साथ कायम रखे कि हमारी आंखों की हया अगर बाकी होती है तो अल्लाह ताला अच्छे अच्छों पर हमारा रौब कायम करता है। हमारा रौब उनके ऊपर, हाकिम वक्त भी क्यों ना हो, वो कतराएगा आंख से आंख मिलाने से। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को क्या किया था? महबूब इलाही कहते हैं, बचपन में मैं 10-11 साल की उम्र का था जब बाबा फरीदुद्दीन ने आंखों में आंखें मेरे डाल करके देखा था। सिर्फ गौर से मुझे आंखों में आंखें डालकर देखा था। मैं अपना घर भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, इसी दुर्वेश के पीछे लग गया। और इतना लगा कि अल्लाह के इस पाक वली बाबा फरीदुद्दीन ने निजामुद्दीन को कहां तक पहुंचाया? महबूब इलाही के मकाम तक पहुंचा, वो मकाम तक पहुंचाया आंखों ने। तो ये हमने जो जाया किया है आज गुनाहों से आंखें, तो फिर ये हमारी आंखों का असर ना हमारे बच्चों पर है, घर वालों पर, ना हमारे आसपास किसी पर। हाँ, जिसकी आंखें महफूज हैं फिर वो देख ले किसी को एक बार देख ले। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर रहे हैं। मजमे में एक चील ऊपर ची 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 कर रही थी और लोग देखने लगे उधर, चील की तरफ। होता है ना, कुछ भी इधर उधर हो जाए तो लोग पहले उधर देखने लगते हैं, क्या है। कुछ भी अगर इधर से कोई आया, उधर से कोई आया, सब उधर देखते हैं। महफिल की बेहदबी है ये। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में ऐसा हो रहा था। गौसे पाक ने आंख उठाकर उस चील को देखा, उसकी मुंडी उधर गिरी, धड़ उधर गिर गया। सब डर गए, अब कौन देखेगा? चील मर करके गिर गई, उसका मुंह किसी और तरफ पड़ा है, धड़ किसी और तरफ पड़ा है और चील तड़पती रह गई। अब बयान चल रहा था गौसे पाक का, सिर्फ देखा ही था आपने, पूरे मजमे में सन्नाटा और हैबत तारी होगी। और क्यों ना हो, अगर वही निगाहें यहां पड़ जाएं किसी को तो पता नहीं किसका मुंह कहां चला जाए। महफिल जब खत्म हुई तो चल करके गौसे पाक फिर उस चील के पास आए, जिस्म भी उठाया, मुंह भी उठाया, दोनों को जोड़ा, कहा अल्लाह के हुक्म से उड़ जा। फिर जिंदा हुई, उड़ गई। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये यूं ही नहीं कहा गया है। हमारी आंखें बहुत ही हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट हैं, बहुत माना रखती हैं, बहुत ही हैसियत रखती हैं। और आप देखें निगाहों का ही कमाल तो है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, सिद्दीक अकबर के मकाम को कोई पहुंच सकता है? उमर फारूक के मकाम को कोई पहुंच सकता है? और दीगर सहाबा, चले ये तो नामचीन सहाबा हैं, जो दूसरे सहाबा जो मशहूर मारूफ नहीं है, उस सहाबी तक भी कोई नहीं पहुंच सकता। गौसे पाक फरमाते हैं, गौसे पाक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने वाले जो सहाबा जिहाद में, वो जिन घोड़ों पर बैठकर जाते थे, उनके घोड़ों के टाप के नीचे से जो धूल उड़ती थी, वहां तक भी गौस का मकाम नहीं, गौस वहां तक नहीं पहुंच सकता वक्त का सहाबी के दर्जे को। किस वजह से इन्हें यह दर्जा मिला मेरे अजीजों? जानते हैं आप कि बहुत इबादत करते थे, इसलिए ये बहुत रात गुजारते थे, कुरान की तिलावत करते थे, इसलिए नहीं, सिर्फ निगाहों से मुस्तफा की जात को देखा था। निगाहों का ही कमाल है
کہ انہوں نے جو دیکھا تھا میرے آقا کو، تو دیکھنے کا یہ اثر کہ انہیں اس مقام تک پہنچایا گیا. تو آنکھیں کچھ تو معنی رکھتی ہیں کہ نہیں؟ ہماری نگاہوں کو کوئی تو اہم مقام ہے ہماری زندگی میں. اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا بھی کی ہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. رسول پاک کو اگر نہیں دیکھا، انہیں نہ دیکھا، تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. عزیزان گرامی، ان آنکھوں کی حفاظت کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے جو بھی جملے کہے، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی قائم رکھے. پھر سے میں گزارش کروں گا، قرآن پاک کی آیات بینات کی طرف میں اگر آؤں تو بہت لمبا وقت چلا جائے گا. آج کی اس مقدس مجلس میں ہزاروں لوگوں کو توبہ کرنا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آنے کا وعدہ کرنا ہے. ہم نے رب ذوالجلال اپنی نگاہوں سے جو تیر چلائے ہیں گناہوں کے، وہ مولا اگر آج چاہے تو ہمیں معاف کر سکتا ہے، وہ معاف کرے گا. کیونکہ لیلۃ القدر میں بے حساب لوگوں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے، بے حساب لوگ آج جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. ان لوگوں میں کاش ہمارا نام آ جائے. کیا سچے دل سے یہاں مسجد میں آپ نہیں آئے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے؟ نہیں تو آپ بھی آج مارکیٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، بازار کی زینت بنے ہوتے ہیں، شاپنگ میں آپ دلچسپی لے رہے ہوتے. وہ ساری چیزیں چھوڑ کر رات کا اتنا پہر گزر جانے کے بعد آپ یہاں پر بیٹھے صرف ایک آس اور ایک امید لے کر کہ آج میں اپنے رب کو منا کر کے جاؤں گا. تو بے شک آج مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، وہ اپنے بندوں کو طلب کر رہا ہے، بلا رہا ہے. تو ہم میں سے کون نہیں بڑھنا چاہتا؟ ہم بڑھیں گے ضرور، اور اسی کے نام کا ذکر کر کے، اسی کو منا کر کے. کاش اگر آج لیلۃ القدر ہو، ایک بار وہ اعلان کر دے مولا کہ فلاں کا بیٹا جہنم سے آزاد ہے، پھر ہماری تو زندگی وصول ہو گئی، ہماری تو زندگی وصول ہو گئی. پھر اس کے بعد کب مرے کہاں مرے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں. اللہ رب العزت نے ایک بار بخشش کا اعلان کر دیا تو پھر گناہوں سے بچانا بھی اس کے ذمہ کرم پر ہے، وہ خود ہی بچائے گا. ظاہر سی بات ہے ہم کسی کو سیلیکٹ کریں تو اب اسے دیکھنا بھی پڑتا ہے. جیسے مفسر شہیر حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو اتارنے کی دو قسمیں، ایک ہے پھینک دیا اسے جاؤ نکلو نہ، اور ایک ہے جیسے ڈول رسی میں باندھ کر کے کنویں میں کوئی بندہ ڈالتا ہے. کس لیے ڈالتا ہے؟ پانی نکالنے کے لیے. مٹکے کو رسی ڈال کر کے اوپر سے پھینکتا ہے تو وہ مٹکا کیا کرتا ہے؟ اندر جا کر کے پانی میں ڈوبتا رہتا ہے ادھر ادھر. پانی جب بھر جاتا ہے تو پھر اوپر والا رسی کھینچتا ہے، تو رسی اسی کے ہاتھ میں ہے تو گھڑا ٹھیک ہے، سیف ہے، چاہے جتنا بھی ادھر ادھر پانی میں ہچکولے کھایا ہو پھر آ جاتا ہے، کیونکہ مالک کے ہاتھ میں رسی ہے. اور اگر اس کے ہاتھ سے رسی چھوٹی تو اسی میں وہ گھڑا ڈوب کے رہ جائے گا، وہیں رہ جائے گا. تو مفسرین نے فرمایا ہے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا اس کی مثال ایسی ہے کہ رسی اللہ نے خود مضبوطی سے تھامے رکھا. یہ نہیں کہ دنیا میں انہیں آزاد چھوڑ دیا، ہر برائی سے انہیں بچائے رکھا. اور ہر جگہ گھڑا جب نیچے جاتا ہے تو ہم مٹی کنکر سے بھی ہلا ہلا کر کے بچا لیتے ہیں. اسی طرح سے آج رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں، اے رب ذوالجلال تو ہماری رسی اپنے دست قدرت میں رکھ، ہم کو دنیا میں آزاد اور آوارہ نہ چھوڑ کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں. اے کریم خدا ہم سے وہی کام لے جو تو پسند کرتا ہے، ہم سے وہی کام لے جس سے تو اور تیرے نبی راضی ہو، ہم سے وہ کام نہ لے جس سے تیرا غضب ہوتا ہو اور تو ناراض ہو. اور ایک بار اللہ رب العزت کی اس رسی سے جو جڑ گیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ مولا جب وہ کھینچے گا ہمیں تو کھینچ کر سیدھے وہی بھیجے گا جہاں سے ہم نکل کر آئے تھے. کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے آئے تھے. ہمارے ماں باپ کا وطن وہی ہے اور سچا بیٹا وہی ہے جو اپنے اصلی ماں باپ کے گھر پہنچتا ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں آنکھوں کی حیا عطا فرمائے، ہمیں ہمارے دل کی طہارت عطا فرما، ہماری زبان کی صفائی عطا فرما. کریم خدا ہمارے جسموں میں شہوت کی جو بھی خرابیاں ہیں اسے تو دور فرما دے. مولا جو گناہ ہو چکے انہیں معاف فرما، جو آئندہ ہونے والے ہوں تو ان سے تو ہمیں بچا لے.
کریم خدا آج لیلۃ القدر کی برکتیں سارے مجمع کو عطا فرما۔ جو بچیاں، عورتیں، بہنیں گھروں میں موجود سن رہی مولا، ان سب کو تو بے حساب مغفرت فرما، ان کو نیک و صالح خصلتیں عطا فرما، انہیں آوارگی اور بے حیائی سے تو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ آج کے دن خصوصیت کے ساتھ مولا تیرے دربار میں دعا ہے کہ جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، جو پچھلے سال اس مسجد میں مصلی تھے، مقتدی تھے، آج وہ قبروں میں ہیں، مولا ان کی تو مغفرت فرما۔ اے رب ذوالجلال، اس مسجد کو جنہوں نے جس طرح سے بھی سجایا ہے، دامے، درمے، قدمے، سخنے، جس طرح سے بھی، ان سب کو تو اپنی شان کے مطابق اجر جزیل عطا فرما۔ مسجد کی جنہوں نے بنیاد رکھی، انہیں بھی، جنہوں نے تعمیر میں شروع سے حصہ لیا، جنہوں نے یہاں پر خدمتیں کی، جو چاہے انتظامیہ کے اعتبار سے جتنی بھی اب تک انتظامیہ آئیں، جو بھی اراکین بنتے رہے، جو متولی صدر بنتے رہے، اور جو اس مصلی کی امامت کرتے رہے، اور جو اس مسجد سے اذان پکارتے رہے، اور جو اس مسجد کو صاف صفائی کرتے رہے، تمام عملے کے لیے مولا تیرے دربار میں گزارش ہے، سب کو تو بے حساب مغفرت عطا فرما، اپنی شان کے مطابق سب کو اجر جزیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج